علیہ وسلم نے اپنی عمر کے آخری حصے میں یہ کہی تھی کہ یا اللہ میری زندگی اسی تگ و تاز میں مار کھاتے ہوئے پٹتے ہوئے گزر جائے گی، یا جس مقصد کے لیے یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں وہ میرے سامنے آئے گا۔ میں نے کہا جب میں نے یہ آیت پڑھی تو جی میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کچھ تو رعایت کر دیتا حضور کی، اتنی بڑی ہستی اتنی سی بات مان رہی ہے۔ کہا کہ وَإِنَّكَ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، تمہارا فریضہ اس پیغام کو پہنچائے چلے جانا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہمارے قانون کے لیے ہے کہ قائم کب ہوا، تمہارا فریضہ اتنا ہی ہے۔ تم مایوس اس لیے ہو جاتے ہو کہ تم اپنا فریضہ وہ سمجھ لیتے ہو جو تمہارا فریضہ نہیں ہوتا، وہاں تک اپنے آپ کو رکھو، تمہارا فریضہ اس پیغام کو عام کرتے چلے جانا ہے۔ یہ ہمارا قانون فیصلہ کرے گا کہ یہ عملاً نافذ کب ہوگا، ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کے بعد ہو جائے، یہ الگ بات ہے کہ زندگی میں ہی ہو جائے۔ اور یہاں سے ایک حسین واقعہ یاد آ گیا، غالباً مارچ 47 کی بات ہے قریباً، قائد اعظم کے پاس بیٹھے ہوئے عزیزان من، میں کیا اور قائد اعظم جیسی بلند بالا شخصیت کیا رابطہ تھا اور کیا تعلق ہو سکتا تھا؟ آپ حیران ہوں گے، یہ صرف قرآن کا تعلق تھا جو مجھے اتنی اجازت انہوں نے دے رکھی تھی کہ تم آؤ یہ دیکھ لو کہ کوئی اور تو نہیں بیٹھا ہوا، بغیر اپائنٹمنٹ کے آ جایا کرو صاحب، اور وہاں یہی بات ہی ہوا کرتی تھی۔ تو یوں ہی شدہ میں نے یہ چیز کہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے یہ جواب دیا تھا۔ تو میں نے دیکھا ان کی عادت تھی، وہ جسے ہم کہتے ہیں نا ہنگورا دیتے ہیں، یس مائی بوائے، یہ وہ کرتے جاتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آواز نہیں آ رہی، میں نے ان کی طرف دیکھا تو کچھ اداس سے تھے۔ میں تو کام گیا کوئی بات مجھ سے غلط ہو گئی ہے کہ جو صورت، میں نے کہا کیا بات ہوئی؟ کہنے لگا یہی جو تم نے یہ کہا ہے، ذہن میں خیال یہ آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے اتنے حبیب کے لیے بھی کچھ رعایت نہیں اس میں برتی اور ان سے نہیں کہا کہ تمہاری زندگی میں ہو جائے گا، ہم ان کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ تو سب جی تو چاہتا تھا کہ یہ ہو جائے، لیکن اس کے بعد خدا کی طرف سے تو یہ یقینی وعدہ نہیں دیا جا سکتا، یہ کچھ خیال ہوا۔ مجھے بڑی ٹھیس لگی کہ میں نے بڑی غلطی کی، سوچا نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اٹھ کے چلا۔ کیا بات تھی شخصی عزیزان من، خدا کرے کہیں ان کی تاریخ جو ہے سوانح حیات بھی مرتب ہو جائے۔ مجھ سے جاتے ہوئے کہا کہ مائی بوائے ٹھہر جاؤ، ٹھہر گئے۔ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خدا سے یہ جواب ملا تھا تو کیا اس کے بعد آپ نے اپنی تگ و تاز کو چھوڑ دیا تھا؟ میں نے کہا نہیں، چھوڑ نہیں دیا تھا۔ کہنے لگے پھر اس احساس سے ہمیں بھی اپنی تگ و تاز کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ اور جب یہ کامیابی ہوئی تو کراچی میں پھر ان کا یہی 25 دسمبر ہی تھا، یوم پیدائش، اس میں ایک تقریب تھی، اس میں وہ آئے ملتے جوئے۔ میں نے عرض کیا کہ دیکھا نا ہماری زندگی میں ہو گیا نا، مایوسی کی کوئی بات نہیں تھی، قائم ہو گئی نا یہ بات اپنی زندگی میں۔ بڑی شگفتہ طبیعت تھی۔ کہنے لگے یہ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ہوا ہے، ورنہ اللہ میاں نے تو بڑا روکھا سا جواب دیا تھا۔ ہاں لیکن عزیزان من، اتنی محنتوں سے یہ چیز اس عظیم مقصد کے لیے یہ حاصل ہو گئی صاحب۔ زاغوں کے تصرف میں ہے شاہوں کے نشیمن۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہمیں مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو خدا کا وعدہ ہے کہ یہ قائم ہو کر رہنا ہے۔ عزیزان من، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے بڑی توجہ سے میری معروضات کو سنا۔ قائد اعظم کے یوم پیدائش کی تقریب میں میرے نزدیک کہ جنہوں نے اس کے زیر قیادت 10 سال بسر کیے تھے، اس سے بہتر اور خطابات کیا ہو سکتے ہیں کہ قرآن کی بات ان کے حوالے سے کی جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ احباب کا۔ بہت ہی اچھا ساری چیزیں بہت ہی میرا تو دل کا میرے لیے کوشش کر رہے جاؤ، اگر پہچان دی سر کر لی۔ سوال یہ نہیں ہے، ہمارے ذمے اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ ہمارے ذمہ ہی نہیں ہے۔ بلغ ما انزل الیک، بلغ۔ کیسے نا امید ہونے دے؟ قرآن جس کے پاس ہو نا امید، قرآن تو کہتا کفر ہے نا امیدی۔ شدہ بہن سے کیا حال ہے تمہارے؟ ٹھیک ہے، کچھ بہتر؟ بیٹی ہو جاتی؟ السلام علیکم، یہ بیٹی ہے؟
अच्छा अच्छा, کریں بڑا اچھا کیا. میں پوچھتا رہتا ہوں جب آتے ہیں بھائی صاحب تو. اچھا ہاں ٹھیک ہے. مجھے آپ پہلے دن جو میں نے ساتھ پہلے حاصل دن کی ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے روحانی طور پر، قرآن ہے. کیونکہ میں بھی قائد اعظم کے جانثاروں میں سے ایک ہوں. تو مجھے آج آپ کی ٹھیک کتاب ہے سن جی، کر آپ سچی بات ہے، اپریشیٹ کر سکتے ہیں جنہوں نے کیونکہ وہ میں دور وکیل بھی دیکھا. ہوں ہاں اور جس انداز سے آپ نے کیا ہے، میں سچی بات ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اللہ کا شکر کہ آپ ہمیں جیسے کھوئی ہوئی چیز میں نے آج محسوس کی ہے کہ مل گئی ہے. آپ قرآن کا دیکھتے خطاب ہیں. سن کر بہت شکریہ جی. السلام علیکم. میں لیا سے بس شوق لیا حاصل سے ہوا ہوں، اور مجھے یہ فخر ہے کہ میں نے اپنے ہوش سنبھالنے کے بعد پہلی جو کتاب پڑھی وہ آپ ہی کی. ہاں، خوشی قرآن چپک جاتا ہے پھر. اچھا اسے رسالے کا نام کیا؟ ایشیا ویک. ایشیا ویک. ایشیا ویک 4 دسمبر کی اس کی اشاعت ہے. ایشیا ویک اس کا نام ہے، میگزین ہے ہفتہ وار. وہ تو لوگ چپک کے لے جاتے ہیں جی یہاں. تو وہ لوگوں کی کیفیت یہ ہے، وہ اسٹال سے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں آتا ہے، یا کہتے ہیں وہ تو پہلے سے آرڈر بک ہوا ہوتا ہے، ملتا نہیں ہے. یہ چیزیں جو ہیں، یہ طلوع اسلام جو یہ 1 جنوری کو شائع ہو رہا ہے، اس میں یہ میرا خطاب بھی آ رہا ہے اور اس کے اوریجنل ایکسپیکٹ بھی میں دے رہا ہوں. یہ جنوری میں، اگلے ہفتے تک آپ مل جائے گا.